حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارحبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون صدق الله العظيم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النحل کا رکوع نمبر 7، اس کی ابتدائی 2 آیات آپ کے سامنے 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. انشاءاللہ پورے رکوع کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی جائے گی. اللہ تعالی اس کی پہلی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ مکی صورت ہے اور توحید اور رسالت کے حوالے سے مختلف مضامین اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں. وقال اللہ، اور اللہ کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، کہ 2 خدا نہ بنا لو. آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حیات مبارکہ کے 2 دور تھے، ایک مکی دور اور دوسرا مدنی. مکہ میں آپ نے 13 سال کاٹے اور مکہ کے لوگ شرک کی خباثت میں بری طرح مبتلا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس شرک کی خباثت کو دور کرنا چاہتے، شرک کی کیچڑ سے انہیں نکالنا چاہتے، شرک کے دلدل سے جس میں وہ بری طرح پھنسے ہوئے تھے اس سے نکالنا چاہتے. رات دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، گلیوں میں، کوچوں میں، مجالس میں، جہاں پر بھی کوئی گفتگو کا مرکز ہوتا تھا وہاں پر جا جا کے آپ انہیں دعوت دیتے، شرک کی برائی سے آگاہ فرماتے،
شرک کی خباثتوں کو نمایاں کرتے تاکہ یہ قوم توحید کی قائل ہو جائے اور توحید کے راستے پر چلے۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ بے شمار خدا بنا رکھے۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کا فرمان جو ہے انہیں سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتخذوا الہین اثنین، کہ تم دو خدا نہ بنا لو، گویا کہ دو سے زیادہ خدا نہ بنا لو۔ ایک سے زیادہ خدا، دو سے زائد جتنے بھی خدا انہوں نے بنا کے رکھے تھے، معبود بنا کے رکھے تھے، ان کو بنانے سے اجتناب کرو۔ یہ مت کرو خدا تمہارا ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کی گویا کی شرک کی خباثت میں کس طرح سے وہ پھنسے ہوئے تھے، اس غلاظت میں، اس گندگی میں، اور وہ وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور مکہ میں ہر چوراہے پر انہوں نے بت کھڑا کیے، جہاں کہیں بھی کوئی اچھا سا پتھر جس کی کوئی اچھی گویا کی صورت تھی، اس کو انہوں نے کھڑا کیا تھا، نصب کیا تھا، اور لوگ وہاں پر سجدہ ٹیکتے تھے۔ جگہ جگہ پر آستانے انہوں نے بنائے رکھے تھے۔ جو راستہ بھی آتا تھا، راستوں کے مطلب جو راستہ مکہ سے نکلتا تھا، مکہ کی طرف آتا تھا، ہر راستے میں انہوں نے بت بنا کے رکھے تھے، بت گاڑ کے رکھے تھے، بت نصب کر کے رکھے، جگہ جگہ آستانے، بے شمار خدا انہوں نے بنا رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، تم دو خدا نہ بنا لو، انما ہوا الہ واحد، خدا تو بس ایک ہی ہے، اللہ صرف ایک ہے، اسی کو اللہ مانو، اسی کو معبود مانو، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ فَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے خوف کھاؤ، میں جو کچھ کہتا ہوں اس کے مطابق عمل کرو، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق عمل نہ کرو۔ دیکھیے، یہ جو بت بنانا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفہیمات میں لکھا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اللہ کو مانے اور اس کی عبادت کرے، انسان کی فطرت میں۔ اب انسان اسی فطرت کا جو اس کے اندر تقاضا ہے، اسی کے تحت جو ہے انسان یہ چاہتا ہے۔ اب اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو آگاہ کیا، انسان کو باخبر کیا کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا ایک خالق ہے، مالک ہے، جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، تم نے اس کو ماننا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، لیکن اس خدا کی بندگی کرے جو اس کے سامنے ہو، اور اسی جذبے کے تحت جو ہے انسان پتھروں کو بھی خدا بنا دیتا ہے، دریاؤں کو خدا بنا دیتا ہے، سمندر کو بھی خدا بنا دیتا ہے، تاروں اور سیاروں اور ستاروں کو بھی خدا بنا دیتا ہے۔ گویا کہ وہ خدا کو کسی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اصل آزمائش اور اصل امتحان تو یہی ہے کہ اللہ غیب میں ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ تقاضا ہے، ہماری ہر ایک انسان کی یہ چاہت ہے کہ وہ خدا کو دیکھے۔ لیکن اللہ نے انسان کو اپنا دیدار کرانا ہے، لیکن جب وہ اس آزمائش اور اس امتحان میں پاس ہو جائے، جس آزمائش اور جس امتحان کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا، یہی لیکن انسان جو ہے شیطان کے اس میں سے دھوکہ کھاتا ہے،
شیطان کے جال میں پھنس کر جس طرح یہودیوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، وقال الذین لولا یکلمون اللہ اب ان تاتینا آیہ، یہودیوں نے کہا کہ وہ اللہ ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتا ہے، ہم کلام کیوں نہیں ہوتا ہے، ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا ہے، ہم اسے دیکھ سکتے۔ تو یہ ایک جذبہ ہے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے انسان نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، انسانوں کو کہا، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس مجھ ہی سے ڈرو، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، میں نگاہوں سے اوجھل ہوں، لیکن تم نے ڈرنا مجھ سے ہی ہے، خوف کھانا تم نے مجھ سے ہی۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، وہ آسمانوں میں ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور یہ دین بھی اسی کا ہے، یہ خالصتاً اسی کا دین۔ دین کی اطاعت جو ہے، گویا کہ اس جو دین تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کی اطاعت جو تمہیں کرنی ہے، گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یہ دین خالصتاً اسی اللہ کے لیے۔ افغیر اللہ تتقون، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے ڈرتے ہو، تم اور کسی سے تقوی کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان سے کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان جو ہے، یہ میری عبادت کر رہا ہے، یہ میرے حکم کے تابع ہے۔ دنیا کے جس کونے پہ اپنی نظر ڈالو، جس ذرے میں بھی دیکھنے کی کوشش کرو گے، وہاں پر اس ذرے کی بندگی کے آثار جو ہے اس نمایاں ہوں۔ آپ دیکھو گے کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ ایک خاص نظام کے تحت جو ہے وہ اپنا زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا ہے، وہ اپنا ٹائم گزار رہا ہے ایک خاص نظام کے تحت۔ وہ نظام جو ہے وہ اللہ کا وضع کرتا ہے، اسی کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرماتے ہیں کہ جب یہ پوری کائنات میری بندگی کرتی ہے، میری عبادت میں لگی ہوئی ہے، میں نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، تو یہ بے شمار نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اس کے باوجود پھر تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہو، اس کے باوجود تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنائے بیٹھے۔ دیکھیے انسان، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، یہ انسان ہے جو خود اپنے آپ پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان خود اپنے آپ پر ڈھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا ہر جگہ پر انسان کو سمجھایا ہے کہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے خوف کھاؤ۔ افغیر اللہ تتقون، تم دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو، تم دوسروں سے کیوں خوف کھاتے ہو، تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بے شمار دلائل اس انسان کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ کسی طرح سے یہ انسان سمجھ جائے، تاکہ کسی طرح سے یہ انسان جو ہے پلٹ آ جائے میری۔ انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں مجھے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے اصولوں کے تحت اس دنیا میں مجھے بسایا گیا ہے، اس دنیا میں بے شمار نعمتیں مجھے عطا کی گئی، کہ پوری کائنات میری خدمت میں لگی ہوئی ہے آزمائش کے لیے۔ ہوا، پانی، مٹی، پتھر، پہاڑ، ذرہ ذرہ، آفتاب، سورج، چاند، تارے، سب انسان کی خدمت میں لگے، کائنات پورے انسان کی خادم۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ صرف آزمائش کے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کو آزماتا ہے، ان نعمتوں کے ذریعے سے انسان کو آزماتا ہے۔
خود انسان کی خود کی ساخت، خود کا جسم جو ہے یہ اس کے لیے آزمائش ہے، مانوی جو اس کی پرسنالٹی ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے، مادی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ وہ ہے کہ انسان خود بھی اپنے لیے آزمائش ہے، اور یہ پوری پھیلی ہوئی کائنات جو ہے یہ سب اس کے لیے آزمائش ہے۔ بس یہ بات جب ذہن میں رہے کہ جب میں چلتا ہوں یہ آزمائش ہے، مجھے کسی سے گفتگو کرنی ہے یہ آزمائش ہے، مجھے کوئی بات سننی ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ احساس جو ہے ہمارے اندر ہر وقت جو ہے یہ یہ جذبہ، یہ احساس موجود رہے کہ ہم ہر وقت سوچے سمجھے کہ جو بھی قدم اٹھا رہا ہوں، جو بھی سانس لے رہا ہوں یہ آزمائش ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، بھولنے کے بعد پھر راستے سے ہٹ کر دوسری راہ لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے، جس سے انسان ہر روز دو چار ہوتا ہے، ہر لمحہ ہر پل دو چار ہے۔ ہاں وہ کامیاب انسان ہے، وہ سکسسفل انسان ہے، وہ کامران انسان ہے جس کے اندر یہ احساس موجزن رہے، جس کے اندر یہ احساس ہمیشہ یہ موجود رہے کہ جو بھی میں کروں، جو بھی سانس لیتا ہوں، یار یہ آزمائش ہے میرے لیے، چلتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، سوچتا ہوں، سب آزمائش۔ اب یہ آزمائش والے معاملے کو قرآن کے تناظر میں دیکھیں۔ قرآن مجید گائیڈنس بک ہے کہ تمہیں ان آزمائشوں کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انسان کو تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے مفصل بیان کی، قرآن مبین میں سب چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، تاکہ انسان کو کوئی خدشہ ذہن میں نہ رہے، کوئی وہ یہ نہ کہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان سب اللہ کے لیے، سب اللہ کی عبادت میں لگے، صرف انسان ایک ہے جو اللہ کی عبادت نہیں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور دین بھی اسی کے لیے ہے، خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ اور تم نے جو دین میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ جس کو ہم دین کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور اسلام اس قرآن کے ذریعے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو واضح کیا جا رہا ہے، تم اس کی اطاعت کرو، اس کی تابع داری کرو، اس کے مطابق زندگی کرو، پھر جو ہے یہ گویا کی کمپیٹیبلٹی ہو جائے گی کائنات کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں آج کہ انسان نیچرل لاز کو توڑ رہا ہے، ایک امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ ظاہر سی بات ہے، کائنات جب ایک خاص نظم کے تحت چل رہی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار مخلوق بنایا ہے، اسے اجازت دی ہے، وہ بدی کے راستے کو چوز کر سکتا ہے یا بلائی کے راستے کو چوز کر سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ آزمائش کا اصول جو ہے وہ کار فرما ہے، انسان کو آزمایا جانا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو اگر پھر ہم پوری دنیا جو ہے ایک دین کے مطابق زندگی گزار، وہ اللہ کا دین ہے، ہم ایک دوسرے دین کے مطابق زندگی گزاریں، گویا کہ کائنات کے ساتھ بھی ہم کنفلکٹ میں، کائنات کے ساتھ بھی ہم تضاد میں آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اس کو اپنی دنیا کو بھی پیسفل بنانا، ہم نے اسی دین کو فالو کرنا ہے جس دین کو پوری کائنات فالو کر رہی ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو جو نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہو۔ یہ توحید کی دلیل بیان کر دی گئی۔ مولانا امین حسن اصلاحی اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں خود توحید کی دلیل جو ہے یہاں پر بیان کر دی کہ تمہاری فطرت چاہتی ہے، اللہ کی توحید کی قائل ہے، وہ اللہ کی توحید کی قائل ہے کہ جب اب اس کی دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب حالات ناگوار ہوں، ناساز ہوں، سب دروازے انسان کے لیے بند ہو جاتے ہیں، انسان بیمار ہو گیا، ساری جو امیدیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی،
انسان پر غربت اور افلاس کا کوئی ایسا دور آ گیا کہ جو بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی کام اس کا چلتا ہی نہیں، کوئی بزنس اس کا چلتا ہی نہیں، کوئی کاروبار اس کا چلتا ہی نہیں. محنت کر رہا ہے، رات دن پڑھائی کر رہا ہے، کوئی ایگزام اس کا کوئی کوالیفائی نہیں ہو رہا، یا کوئی مصیبت آ گئی، اللہ تعالیٰ بچائے. اب اس زمانے میں مکہ کے مشرکین جب سمندر میں سفر کرنے جاتے تھے تو اگر کوئی طوفان آتا تھا، سمندری طوفان، تو وہ سب معبودان باطل کو بھول کر اللہ کے سامنے یکسو ہو کر اسے دعائیں مانگتے تھے. لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے سب چیزیں ہوائی جہاز میں چڑھتے ہیں، اگر آگ لگ گئی ہوائی جہاز میں سب گاڈ ہو گاڈ، یا اللہ یا گاڈ. یہ امریکہ کی بات ہے، یہ مولانا وحید الدین خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1972 میں وہاں پر امریکہ کے شکاگو شہر میں یا کسی ایک شہر میں ایک شاید وہ میٹرائٹ گرنے والا تھا اوپر سے. تو اب ظاہر سی بات ہے بہت خطرناک چیز تھی وہ. پوری لوگ جو ہے وہ سیکولر بنتے تھے، وہاں ایتھیسٹ بنتے تھے، سب لوگ کی زبانوں سے نکل رہا تھا وہاں پر اوہ مائی گاڈ سیو اس، اوہ اور لارڈ سیو اس، اے ہمارے خدا ہمیں بچا، اے میرے خدا مجھے بچا. ہر ایک کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے. یہ مغربی دنیا کی بات ہے. آج بھی جب کوئی ایسی مصیبت کی گھڑی انسان کو پیش آتی ہے، اور مغرب میں جو کہ بہت نکل چکے ہیں، خدا بیزاری وہاں پر بہت عروج پہ پہنچ چکی ہے، خدا کو یاد کرتے ہیں. تو مکہ کے مشرکین بھی جب کسی سمندری سفر وغیرہ میں جاتے تھے، جب کوئی طوفان آتا تھا خدا کو پکارنے لگتے تھے. اور ہمارا بھی معاملہ یہ ہر ایک انسان کا، چاہے ہندو ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جب بھی کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اپنے لارڈ کو، اپنے خدا کو، اپنے بھگوان کو، جو اصلی لارڈ اینڈ خدا اور بھگوان ہے، اس کو مانگتے ہیں. خودوں کے سامنے نہیں جاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں اس وقت، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف دوڑ کے جاتے ہو. تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. سخت کی سخت مصیبت کے وقت تمام من گڑت تصورات کا زنگ اس وقت ہٹ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے تمہاری جو اصلی فطرت ہے، جو تقاضا توحید کیا کرتی ہے، وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. اور وہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کی فطرت کسی الہ اور کسی رب اور کسی دوسرے معبود کو نہیں ماننا چاہتی. لیکن یہ ہے ماحول اور باقی جو، کیونکہ انسان کے اندر نفس کا شیطان جو ہے نا بیٹھا ہوا، انسان کی شخصیت کی تعمیر ایسی کی گئی ہے، تنظیم ایسی کی گئی ہے کہ انسان کا جو نفس والا فیکٹر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور بنایا ہے، اور یہ شیطان کے زیر اثر رہتا ہے. اس پر شیطان اپنا اثر جلدی وہ ڈال سکتا ہے. اس لیے انسان کا نفس پر جب انسان شیطان اثر ڈالتا ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور معبودان باطل کے سامنے جو ہے سر بسجود ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. اور جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کے وقت کو، تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے مصیبت کا وقت دور کرتا ہے، تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے، تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے، تمہارے ناگوار حالات اور ناساز حالات کو دور کرتا ہے، پھر تم اسی پٹری پہ چلے جاتے ہو، پھر وہی روش اختیار کر جاتے ہو. اور مکہ کے مشرکین پہ بھی جب سمندری طوفان سے وہ بچ جاتے تھے، اور جب ساحل، سمندر کے ساحل پر اترتے تھے، سب کچھ بھول جاتے تھے، وہاں سے آگے ہی سجدہ ریز ہو جاتے تھے بتوں کے سامنے، معبودان باطل کے سامنے، جو انہوں نے بت اور خدا بنا رکھے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. لیکن جب کوئی مصیبت آتی تھی اللہ سے مانگتے. ہمارا معاملہ بھی یہی ہے.
جب کوئی مصیبت آ گئی، جب کوئی پریشانی آ گئی، یا اللہ یا اللہ یا خدا. جب اس کے حکم کی اطاعت کرنے والا معاملہ آ گیا، اس وقت اس خدا کو بھول جاتے. دیکھ رہا اللہ انسان کو، یوں لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں با اختیار ہوں، جو میری مرضی ہے میں کر رہا ہوں، آزاد ہوں، گھوم پھرتا ہوں جیسے جو کروں گا، نافرمانیاں کروں گا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انسان کو پکڑے گا، انسان کو یاد دلائے گا. لیکن انسان خود قرآن مجید نے انسان کی نفسیات کا جو معائنہ کیا ہے، جو تجزیہ کیا ہے قرآن مجید نے، وہ دنیا کی اور کسی بھی نفسیاتی کتاب میں، سائیکالوجی کی کتاب میں. انسان بولنے والا ہے، جلد باز ہے، بھول جاتا ہے. تو ہمارا معاملہ بھی ویسا ہی. جب اسلام کی تابعداری اور اسلام کی اطاعت کا معاملہ آتا ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں. پھر نماز یاد نہیں رہتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد نہیں رہتی، صحابہ کی قربانیاں یاد نہیں رہتی، صحابہ کے احسار یاد نہیں رہتا. اس وقت ہماری ساری محبتیں دنیا کے ساتھ ہوتی، ساری محبتیں اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی، ساری محبتیں اپنی فیوچر کے ساتھ وابستہ ہوتی، ساری محبتیں اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتی. کتنا دردناک معاملہ ہے حضرت انسان. ہمارا معاملہ بحثیت امت مسلمہ ریپریزنٹیٹیو، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب بھول چکے. وقت بہت سیریس حالات جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں. دنیا اپنی اختتام کے مراحل سے گزر رہی ہے، اینڈ کے قریب جا رہی ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں. وہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس دنیا میں آخری وقت کی گھڑیاں جب آئیں گی کیا حالات ہوں گے، وہ سب سٹیج سیٹ ہے، لیکن ہمیں سمجھتے نہیں. ہماری آنکھیں بند ہیں، اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، دولت کی محبت میں گرفتار ہے، شہرت کی محبت میں گرفتار ہے. ان تمام دوسری حقیر محبتوں میں گرفتار ہو کر اللہ کی محبت کو ہم اپنے دل سے رخصت کر چکے ہیں. استغفر اللہ العظیم. یہ بہت بڑا نازک معاملہ ہے جس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے. یہ جو آیات جو تھی، یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھی، تا قیام قیامت آنے والا ہر شخص جو ہوگا اس آیات کے جو ہے یہ سبجیکٹ ہوگا، کہ سبجیکٹڈ ٹو دیز آیات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. فتمتعوا، اچھا مزے کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کرو عیش، عیاشیاں کرو. اسلام کو بھولنا ہے بھول جاؤ، اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی قادر مطلق ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. وہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، پارسا بن جائے، اللہ کی قدرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اللہ کی نافرمانی کریں، بغاوت کریں، اللہ کی قدرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں آج انسان بڑا، کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں ہم بھول جاتے ہیں قرآن، احادیث، اسلام، سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس سے اسلام کو نقصان ہوگا، یا کوئی وہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی نقصان ہوگا. نقصان اس شخص کا خود کا ہو رہا ہے، میرا اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے. اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، فرشتوں کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. نقصان تو ہمارا ہے. جنت اور جہنم ہمارے لیے بنائی گئی، جہنم میں وہ شخص جائے گا جو نافرمانی کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم شریک کر لو دوسروں کو، دوسروں کے ساتھ محبتیں وابستہ رکھ لو، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، عیش عیاشیاں کر لو. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. تم رو گے، گڑ گڑاؤ گے، چیخو گے، پکارو گے، لیکن تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہوگا. اس وقت تم کہو گے خدا سے. اسی سورۃ النحل میں پیچھے آیا ہے کہ یہ جو بدبخت اور نافرمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جب ان سے
ان سے روح قبض کر لی جاتی ہے۔ وہ سلام وہ کہتے ہیں اب فرشتوں سے ہم اچھے کام کر کے آئے ہیں، وہاں بھی جھوٹ کہیں گے، لیکن اللہ کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ فرشتے اس سے کہیں گے، سورۃ رکوع نمبر 4 میں آئے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تم کیا کر رہے ہیں۔ ہم دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ، معاذ اللہ، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، یعنی یہ جو معبود انہوں نے بنا کے رکھے ہیں، جن کے متعلق کسی مستند ذریعہ تعلیم سے انہیں یہ تحقیق نہیں ہوا ہے کہ اللہ میاں نے یا اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ مودودی لکھتے ہیں کہ اللہ میاں نے ان کو واقعی جو ہے شریک خدا نامزد کر رکھا ہے، لیکن کوئی معلوم نہیں ہے، اور اپنی خدا کی کے کاموں میں کچھ یا اپنی سلطنت جو ہے اللہ کے علاقوں میں سے کچھ علاقے ان کو تفویض کر دیے، وہ سونپ رکھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ ان معبودان باطل سے واقف نہیں ہے یہ کون ہے، کیا ہے ان کی حقیقت جو ان نے بت بنا کے رکھے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، انہوں نے جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے حصہ شریک دار ان کو بنا کے رکھا ہے، ہماری قدرت میں، ہمارے اقتدار میں ان کو جو شریک کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاللہ، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم کے فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، ضرور تم سے پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے کر دی۔ خواہ خواہ میں کسی جو مذہبی کتابیں تھیں، جو پیغمبر آئے، جو نبی آئے، جو رسول آئے، کسی نے تمہیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہا، ہر ایک نے تمہیں اس سے اجتناب کرنے کو کہا، لیکن تم نے پھر جو ہے وہ کام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پوچھا جائے گا جو تم کرتے تھے، جو تم جھوٹ گھڑتے تھے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ لہذا آج میں امت مسلمہ میں یہ بڑی جو استان پرستی جسے کہتے ہیں، جا جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں آستانوں پر، قبروں کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہاں ہندوستان میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، طواف کرتے ہیں، بہت بڑا فتنہ اور دجال ہے وہ لوگ، اور وہاں انہوں نے ایک پیر بنا کے رکھا ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ جو کعبہ نہیں جا سکتے وہ یہاں پر طواف کریں۔ دجال ہے وہ، کذاب ہے وہ، اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر لیا ہے، اور جگہ جگہ مسلمانوں میں یہ بات بڑی عام ہو چکی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، بات تفصیل سے کرنی تھی لیکن وقت ہمارا کم ہے۔ مطلب مسئلہ یہی ہے کہ ہم وہ کٹھن راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کے اینڈ پہ جنت ملے گی، ہم وہ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم، ظاہر سی بات اس سے تو جنت نہیں ملے گی، اس کی منزل تو جنت نہیں ہے، اس کی منزل تو جہنم ہے، جو آسان ہو، جس میں یہ پیر پرستی وغیرہ وغیرہ، ہم نے سارا معاملہ پیر صاحب کے حوالے کر دیا، ہم خود آزاد ہیں، وہ جانے یہ جانے، سال بھر میں نے گناہ کیے، سال بھر میں نے حرام کاریاں کی، حرام خوری کی، برے کام کیے، پھر سال کے آخر پر پیر صاحب کو لایا جاتا ہے، وہ ختم وغیرہ پڑھ کے جو ہے وہ توبہ وغیرہ کرا کے جو ہے گویا کہ کام ختم کر دیتا ہے، ہم جنت کی مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ تصور ہے جو آج کا شرک مسلمانوں میں عام ہوتا ہے، گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہی تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ فلسفہ کر لیا کہ ان کو جو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا تو آدم کے سارے گناہ ختم کر دیے گئے، جو بھی انسان حضرت انسان سے گناہ ہوگی اس کی تلافی اس صلیب پہ چڑھانے کی وجہ سے ہو جائے گی، جو ان کو صلیب دی گئی، اس لیے ہمیں کوئی اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان میں ایک طبقہ یہ بھی ہے، اور ہے ان میں بائبل میں یہ بات مذکور ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جو حقیقت میں مبنی ہے ہی نہیں، اور مسلمانوں میں یہ بات آ گئی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، وَهُمْ يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ یہ جو خود چاہیں، بیٹیاں
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا ان لوگوں نے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ خود بیٹیاں نہیں چاہتے ہیں، لیکن ان کی حماقت اور ان کی بے وقوفی دیکھ لیجیے، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور خود میں جب ان کے گھر میں بیٹیاں آتی ہیں ان کو دفن کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پچھلے یہ کچھ ایک مہینہ قبل جو ہے پاکستان میں کسی شخص نے 7 سالہ بیٹی کو 7 گولیاں مار کر، 7 دن کی، 7 سالہ نہیں، 7 دن کی بیٹی تھی، 7 گولیاں اس کے سینے میں ڈال دی، اس کو مار دیا۔ جب اسے پکڑا گیا، اسے پوچھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا میرے گھر میں پہلی بیٹی ہو، پہلا بچہ جو میرے گھر میں ہو وہ بیٹی نہ ہو بلکہ بیٹا ہونا چاہیے تھا، اس لیے میں نے اس کو 7 گولیاں ماری۔ یہ آج کا آپ انٹرنیٹ پہ اور پوری دنیا میں دھوم مچی تھی اس کی، یہ سفاکیت، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہی فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مَسْوَودًا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے، وہ بس خون کا سا گھونٹ جو ہے پی کر رہ جاتا، مایوسی اس کے جسم پہ، چہرے پہ چھا جاتی ہے۔ اور ایسا آج بھی ہو رہا ہے، کئی لوگ اپنی بیویوں پر ظلم و زیادتی اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں۔ خود دیکھا ہے، یہ پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں۔ حالانکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچیاں جو ہے یہ اس شخص کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، ذریعہ بنے گی یہ بچیاں، لیکن آج اور اس زمانے میں بھی بچوں کو دفن کر دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ان کی حماقت کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے احمق لوگ ہیں، خود بچیاں نہیں چاہتے ہیں لیکن اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بچیاں بنا رکھا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ بے وقوف لوگ اس حماقت میں مبتلا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کے بعد، کیا کسی کو منہ دکھائے؟ ایمسکہ علی حون ام یدسہ فی التراب، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے دفن کر دیا جائے۔ وہ ایک مشرکین مکہ یہ سوچتے تھے۔ الا ساء ما یحکمون، دیکھو کیسے برے حکم ہیں یہ جو خدا کے بارے میں لگاتے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو برے ہیں، جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاحب مبارکہ میں فرمایا ہے، یہ بیٹیوں کے متعلق جو ہے جس غلط روش کا گویا کہ اظہار کرتے تھے، جو کچھ کرتے تھے، اس کی فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس کو شرک کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ کہ دیکھیے بات عجیب سی ہے، خود بچیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اور خود اللہ کے ساتھ، حالانکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی شے نہیں، نہ انسان سوچ سکتا ہے کوئی اللہ کے برابر بھی کوئی چیز جو انسانوں میں موجود۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔